کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نکاح کرو یعنی شادی کرو، ما طاب لکم یعنی عورتوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو ان سے تم شادی کرو، چاہے 2 کی شکل میں ہو، چاہے 3 کی شکل میں، چاہے 4 کی شکل میں۔ 4 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ اب آئیے اسلام کا ایک اصول، تو اسلام نے جو یہ کہا، قرآن ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت ایمان والے مردوں کو دی ہے، اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ جو چیز قرآن کریم سے ثابت ہو اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو وہ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر کون سا ایسا شخص ہے جس کے طریقے کو اپنا کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم کامران ہو سکتے ہو، تو وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول کا جو بھی طریقہ ہوگا وہ ہمارے لیے نمونہ ہوگا، ہم اس پر چل کر کے انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اگر کوئی شخص نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے، نبی کے نقش قدم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص چاہے منزل مقصود تک پہنچ جائے تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ لیکن میرے دوستو، اور آگے جو میں نے حدیث پڑھی تھی، ہر نکاح کے اندر ہر خطیب، ہر نکاح خواں جو ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا، وہ اس حدیث کو پڑھتا ہی پڑھتا ہے میرے دوستو کہ النکاح من سنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ آگے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنتوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، غور کریں۔ تو جب قرآن نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے، آپ ہمارے لفظ پہ غور کیجئے گا۔ اسی لفظ کو آج کل لوگ یہ بنا کر کے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اجازت ہے لیکن 4 شادی کوئی کرتا نہیں ہے، 4 شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، 4 عورتوں کے بوجھ کو برداشت کرنے کی آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس کا خرچ ہوا، اس کے رہنے کی جگہ ہوا، اس کے مکان کا ہوا، اس کا دیگر جو خرچ ہے میرے دوستو، شاید کہ پورے ہندوستان کے اندر اگر آپ غور کریں کسی بھی مسلمان کو ہم ڈھونڈیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان جو ہے 4 شادیاں کی ہو۔ اجازت ہے 4 شادیوں کی، لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہو۔ اسلام نے اجازت دی ہے۔ آج کل میرے دوستو ہمارے برادران وطن جو ہیں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، یہ جن کو پولیٹیکل جو اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ان کے دل کو، ان کے نفرت کو اور بھڑکاتے ہیں کہ دیکھو ہندو میریج ایکٹ کے تحت 1965
1955 کے روح سے میرے دوستو وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہندو میرج ایکٹ 1955 کے تحت یہ ہے کہ ہندو ایک ہی شادی کر سکتا ہے، دو شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لا ایکٹ 1860 یا 1861 عیسوی کے تحت مسلمان 4 شادی کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ایک ہندو ایک شادی کر سکتا ہے، مسلمان 4 شادی کی اس کو اجازت دی ہے، تو ہندو کے ہاں ایک کے اعتبار سے 1 2 3 4 کے اعتبار سے بچے پیدا ہوں گے، اور مسلمان 1 4 8 16 32 کے حساب سے مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، اور ہم کم ہو جائیں گے اور مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ملک پہ حکمرانی کریں گے۔ یہ غلط میری دوستو سوچ ہے، یہ نفرت ہے میرے دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، غور کریں اس بات پر، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی ایک آدمی 4 شادی کرتا ہے تو بچے کی پیدائش یہاں پہ وہ کم کرے گا، اور ایک آدمی ایک عورت رکھتا ہے تو وہاں بچے کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ کس طریقے سے ہوگی؟ عقل سے آپ سوچئے، غور کریں۔ ایک آدمی جب ایک عورت سے شادی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے 4 بچے پیدا کرے، 5 بچہ پیدا کرے، لیکن اگر ایک آدمی 4 بیوی کو رکھتا ہے تو ممکن ہے ایک بیوی سے 2 بچے، ایک بیوی سے 2 بچے، اس لیے کہ یہ بچے خود مطلب 2 اور 4 6 ہو سکتے ہیں۔ تو بنسبت 4 بیوی اگر کوئی رکھتا ہے اس کے یہاں بچوں کی تعداد کم، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک بیوی کر کے رکھتا ہے اور یا رکھے گا تو بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تیسری بات، ایک باریکی بات جو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال، اور جس سے پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر ہے 40 سال۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور حضرت خدیجہ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے۔ آپ سوچیں کون ایسا شخص ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کون سا ایسا نوجوان ہوگا، چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، جو پہلی مرتبہ شادی کر رہا ہو، نوجوان ہو، باعزت ہو، لوگ اسے جانتے ہوں، اور وہ اپنے سے 15 گنا زیادہ عمر کے ساتھ عورت سے شادی کر لے، یہ بھی 2 شوہروں کے پاس رہ کر کے بیوہ عورت ہو، یعنی پہلے اس کی 2 شوہروں سے شادی ہو چکی ہے، بیوہ ہو، بچے بھی موجود ہوں، اب پھر بھی ایک نوجوان ہو، معزز ہو، جس کو پوری دنیا اس کی شہرت، اس کی شرافت کو تسلیم کرتی ہو، اور 25 سال کی عمر ہو، اور 40 سال کی بڑھیا اور بیوہ عورت سے کون شادی کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں، یہ نفسانی خواہشات پورا کرنا ہے۔ نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ عیاشی کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کرتے تو 25 سال کی عمر تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے شادی کرتے اس کی عمر 22 سال یا 23 سال ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ اللہ کے رسول کی عمر ہے 25 سال، اور وہ حضرت خدیجہ کی عمر ہے 40 سال۔ اور ایک چیز میں بتا رہا ہوں، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو شادی کی ہے سودا بنت زمعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے جب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی ہے۔ آپ سوچیں، کیا کوئی بوڑھا شخص جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہو وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے شادی کرتا ہوگا؟ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی کرتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اگر شادی کرنی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے بعد
جو 50 سال کا یہ جو عمر ہو رہا ہے یعنی 25 سال اور اس بیچ میں شادی کیے ہوتے ہمیشہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارے ہوتے۔ یہ بھی ایک یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں سے شادی کی ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرابت، رشتہ داری، جتنے گھروں میں ہماری شادیاں ہوگی دوستی بڑھے گی، رشتہ داری بڑھے گی، لوگ دین کے کام میں آئیں گے، اسلام کے اندر لوگ داخل ہوں گے، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اور اگر دیکھا جائے جو ہمارے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو میں بتاؤں کہ یہ زیادہ شادی کا رواج دوسرے دھرموں میں بھی موجود ہے۔ جو عرب کنٹری کی، عرب ملک کی کچھ نوجوان بچوں نے جو احتجاج کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اشتہار کی شکل میں ایک دھرنا بھی دیا تھا، احتجاج بھی کیا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں تزوجو، شادی کرو تم لوگ، مثنا و ثلاث و رباع اذا کنتم رجالا، کہ اے لوگو تم شادیاں کرو، دو بھی شادی کرو، تیسری بھی شادی کرو، چوتھی بھی شادی کرو، اذا کنتم رجالا، اگر تم مرد ہو۔ غور کریں اس لفظ کے اوپر، ان ہماری بہنوں کو کیا فکر تھی، کون سا ایسا درد تھا کہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر ایک آدمی شادی کرتا ہے تو کتنی ہماری بہنیں جو ہیں غریبی کی وجہ سے، بیوگی کی وجہ سے اپنے گھروں میں پڑی رہیں گی، اور جب شادیاں نہیں ہوگی تو غلط قدم بہکیں گے، برائیاں ہوگی، زنا ہوگا اور فحاشی عام ہوگی۔ اسی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تاکہ یہ برائی بھی ختم ہو جائے۔ یہی کہنے کا مقصد تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔